الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ایک خبر بہت چل رہی ہے سوات میں ہوئے واقعے کے پیش نظر، کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو استاد نے اتنا مارا کہ وہ بچہ استاد کی مار کی تاب نہ لاتے ہوئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے حکومتی اداروں سے اور جو ہماری وہاں پر پولیس ہے ان سے، کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ تشدد کیا، جنہوں نے یہ ظلم کیا، ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی شخص بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے، 10 بار نہیں بلکہ 100 بار سوچے کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا۔ ایسے ظالم درندہ صفت بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنا تشدد، 13 سے 14 سالہ بچے پر اتنا تشدد۔ اب وہ واقعہ ایسے ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھٹیوں پر جاتا ہے گھر، مدرسہ رہائشی ہے، اس میں کچھ بچے تقریباً 160 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ ان 160 میں سے 100 بچے ڈیلی آتے ہیں، ڈیلی واپس چلے جاتے ہیں، 60 بچے جو ہیں وہاں پر رہائشی۔ اب ان 60 میں سے یہ ایک بچہ جس کا نام فرحان ایاز ہے، اب یہ بچہ جو ہے گھر جاتا ہے چھٹیوں پر۔ اب گھر جا کر جب واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا والد جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، بیرون ملک کام کے سلسلے میں۔ اب جو ہے والد کو یہ فون پر کہتا ہے کہ میں نے اس مدرسے میں نہیں جانا، یہ لوگ مارتے ہیں اور مجھ سے جنسی بدفعلی کا جو ہے یہ تقاضا کرتے ہیں، لہذا میں نے اس مدرسے میں نہیں جانا۔ باپ کہتا ہے کہ شاید میرا بیٹا جو ہے یہ پڑھائی سے چھپنے کے لیے، پڑھائی سے بچنے کے لیے یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ تو باپ جو ہے کال پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم نے جانا ہے۔ اب بچہ جو ہے اپنے چچا کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور جو ہے بچوں کے ساتھ، اور مجھے جو ہے بار بار جو ہمارا ناظم ہے جو مدرسے کا، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ مجھے بار بار زیادتی کے لیے، برے فعل کے لیے کہتا ہے، تو میں جو ہے وہاں پر نہیں جانا چاہتا۔ اب چچا بھی آگے سے کہتا ہے کہ تم پڑھنے سے چھپ رہے ہو، بچہ کہتا ہے کہ مجھے کسی اور مدرسے میں بھیج دو، میں وہاں جاؤں گا لیکن یہاں نہیں جاؤں گا۔ اب بچہ دادا کو کہتا ہے، دادا بھی جو ہے اس کی بات نہیں سنتا اور اس کو بالآخر مدرسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب بچہ جب مدرسے پہنچ جاتا ہے وہاں پر جو ہے اب اساتذہ سے بات ہوتی ہے، چچا ساری بات کر کے آتا ہے کہ بچہ تھوڑا سا خوف زدہ ہے، آپ برائے کرم اس کو بٹھائیں۔ اب بچہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، چچا واپس آ جاتا ہے۔ اب جو ہے اس ناظم کا بیٹا وہ اپنے باپ کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے، بچے پر تشدد شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جو ناظم صاحب ہیں جی، وہ چائے پی کر وہ بھی اٹھ کر بچے پر تشدد شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اتنا مارتے ہیں، جب مار کے تھک جاتے ہیں وہ پھر ساتھ والے اور قاری صاحب کو بلاتے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مارو۔ اللہ اکبر، انسانیت کہاں گئی؟
ارے انسان اگر کسی جانور کو مارتا ہے تو وہ بھی اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ میں اتنا مار رہا ہوں. اتنی درندگی، اس کو انسانیت نہیں کہیں گے، اس کو درندگی کہیں گے. اب درندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے. انسان تو یہ کرتا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. اور ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے، دینی مدارس بدنام ہو رہے ہیں. خدارا ان کے لیے ایسا ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے ایسے کیڑے، ایسے کھٹمل باہر نہ نکلیں. ایسے لوگ بچوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچیں. بہرحال اب جب وہ تیسرا استاد آتا ہے، وہ مار مار کے تھک جاتا ہے، یا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو ہے نماز کے لیے جانے لگتے ہیں. اب بچے کو پھر مارتے ہیں، ٹانگ مارتے ہیں. وہ جو ناظم ہے وہ بچے کی سائیڈ پہ، بچے کی پسلی پہ ٹانگ مارتا ہے. پھر جو ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں. اب وہ درندہ صفت انسان جو ہے، اس کے اندر اتنی اس کو شعور نہیں، اتنا بدتمیز قسم کا انسان کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، جناب اللہ کی عبادت کر کے آ رہے ہیں. عبادت اپنی جگہ پہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ایسا شخص، اس کی کیا عبادت قبول ہوتی ہوگی کہ جس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. اب وہ باہر سے آ رہا ہے اور وہاں سے دوڑا ہے، دوڑ کے آیا ہے، پھر اس نے بچے کو ٹانگ ماری ہے، بچہ لیٹا پڑا ہے، نڈھال ہوا پڑا ہے مار کھا کھا کے، پھر اس کے سائیڈ پہ ٹانگ ماری ہے. بچہ جو ہے پھر جو ہے وہ سانسیں اس کی اکھڑنے لگ جاتی ہیں. اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. اٹھ کے بیٹھ، جا نماز پڑھ، ڈرامے بازی نہیں کر، یہ بے ہوشی کی ڈرامے بازی کر رہا ہے. بہرحال بچے کو جو ہے نا پانی پلایا جاتا ہے، بچہ پانی نہیں پی سکتا. بچے کو ملائی کھلائی جاتی ہے، بچہ ملائی بھی نہیں کھا سکتا. اب بچے کی حالت جو ہے وہ تشویشناک. اب بچے کو جو ہے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک سوال والدین کے اوپر بھی ہوتا ہے. کیا والدین اتنے بے حس ہو گئے؟ کیا والدین اپنے بچوں سے اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ انہوں نے جا کر وہاں سے تفتیش کرنا تک گوارا نہیں کیا کہ ہمارا بچہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ جا کے جاننا بھی گوارا نہیں کیا. بچوں سے جا کے پوچھتے، اور بچوں سے پوچھتے کہ یہاں پر مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ بول بھی دیتا، ساتھ میں بچے کا ساتھ دیتا، ہو سکتا ہے ان کے بولنے سے اس بچے کی جان بچ جاتی. والدین نے کیا کیا کہ بچے کی پڑھائی سے خود کو بچا رہا ہے، اور جا کر مدرسے میں چھوڑ کر آگے اس درندہ صفت انسان کے پاس. خدارا والدین کا بھی حق ہے کہ وہ جانچ پڑتال کریں، وہ پوچھیں ڈیلی، بچوں سے ڈیلی کی رپورٹ ان سے لیں کہ بیٹا آج آپ نے، جیسے ہم اسکول سے، جب بچہ اسکول سے پڑھ کے آتا پوچھتے ہیں ہاں جی بیٹا کیا پڑھا آج، ٹیچر نے کیا پڑھایا؟ اچھا جی ٹیچر نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ تمہاری غلطی تھی؟ نہیں تھی، چلے ہم پوچھتے ہیں ٹیچر سے. اب سکول کی تو ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، بچہ آتا ہے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ٹیوشن کے تو ٹیوشن کی بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو قرآن پاک کی نہیں کرتے. لہذا والدین کا حق ہے کہ وہ پوچھیں، وہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں. اب جب بچے نے کہا تھا ان کو چاہیے تھا، اس میں والدین بھی قصوروار ہیں. اس بچے کی موت میں، اس کی شہادت میں والدین کا بھی بڑا ہاتھ ہے. تو خدا را خیال کریں، اپنے بچوں کو ایسے درندہ صفت لوگوں سے بچائیں. اب کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی دینی مدارس بند کیے جائیں، دینی مدارس بند کیے جائیں. کیوں جی؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے جی یہاں پر جی بچوں پر ظلم ہوتا ہے. تو بھائی سکولوں میں کیا ہوتا ہے، کالجوں میں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟
جی یہاں مدرسوں میں جنس پرستی سکھائی جاتی ہے جی، تو اسکولوں اور کالجوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آئے روز خبریں آئی پڑی ہوتی ہیں، فلاں لڑکا فلاں لڑکا فلاں لڑکی فلاں لڑکی فلاں یہ وہ، آئے روز خبریں آئی پڑی ہوتی ہیں، کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلے، کبھی کسی یونیورسٹی کا آ رہا ہے جی فلاں ماسٹر نے فلاں اسٹوڈنٹ سے، تو کسی نے بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالے کہ یونیورسٹیز بند ہونی چاہیے، کالجز بند ہونے چاہیے، اسکول بند ہونے چاہیے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم وہاں پر بولتے ہیں تو ہماری جو عیاشی ہے وہ بھی تو ختم ہوتی ہے، تو ہمارا جو اس میں جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی چلیں، ٹک ٹاک پر کون بولا ہے؟ ٹک ٹاک پر جو اتنی فحاشی پھیل رہی ہے، آئے روز قتل ہو رہے ہیں، کبھی کوئی لڑکی قتل ہو رہی ہے، کسی کا والد قتل کر رہا ہے، کسی کا خاوند قتل کر رہا ہے، کسی کا چاہنے والا قتل کر رہا ہے، کسی کو کوئی قتل کر رہا ہے، آئے روز خبریں آ رہی ہیں۔ کسی ایک نے بھی اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگائی جائے، ٹک ٹاک کو بند کیا جائے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اپنے جو ہیں اپنا فائدہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اپنا فائدہ بند ہوتا ہے، تو خدا را مدارس کو بند نہ کیا جائے بلکہ مدارس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، مدارس میں جو اساتذہ رکھے جائیں ان کو باقاعدہ ان کی تربیت کی جائے، جس طرح سے رشتہ کرتے ہوئے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اسی طرح سے استاد اور شاگرد کا جو رشتہ قائم کر رہے ہیں وہاں پر بچے کو بھیجنے سے پہلے یا استاد کو وہاں رکھنے سے پہلے دونوں کا کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے، آیا کہ یہ بندہ جو ہے کہیں اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں یہ بندہ بچوں کے بارے میں منفی سوچ تو نہیں رکھتا، تو لہذا ایسے جب ہم چیک اینڈ بیلنس کریں گے، اور حکومت سے گزارش ہے، حکومتی اداروں سے گزارش ہے کہ اس پر سخت سے سخت سزا رکھی جائے، جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، جب ہم سختی کریں گے، جب سخت سے سخت سزائیں دیں گے تو انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ تو خدا را رحم کیا جائے بچوں پر بھی، اور آپ سے گزارش ہے تمام سے کہ جو بھی ہم بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں بھی پڑھنے کے لیے تو نظر رکھیں، ہم بھی رکھیں، اور جتنے بھی آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے۔ اور ایک اور بات، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بتائیں کہ کون سا حصہ ایسا ہے جہاں پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کون سا رشتہ دار کون سا ہے ایسا کہ جس کو ہم گلے لگا کے مل سکتے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب بچوں کو ہم بتائیں گے، ان کو آگاہ کریں گے، تو اگر کوئی ایسا شخص ایسی حرکت کرے گا تو بچوں کے ساتھ ہم ایسا رویہ رکھیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنے کلوز رہیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں تاکہ بچہ ہمیں بتانے سے گھبرائے نہیں، بلکہ خود بخود آ کے بتائے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے میرے ساتھ مجھے یہ بات کی، میرے ساتھ یہ فیل کیا، مجھے ہاتھ ٹچ کیا، یہ کام کیا، بچہ خود آ کے بتائے، یہ نہ ہو کہ بچہ گھبرا کے کھڑا ہوا میں کیا کروں جی، اور بچہ یہاں پر گھبراتے گھبراتے اس دنیا سے چلا جائے۔ خدا را بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، بچوں کو آگاہی دیں کہ فلاں کام ایسے ایسے، بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، تمام کے لیے والدین کا یہ حق ہے، والدین کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ انہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان تمام کو کیف کردار تک پہنچائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے دینی مدارس، کئی ایسے مدارس ہیں جہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھا نظام ہوتا ہے، بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، اور الحمدللہ انہی دینی مدارس نے ہمیں ایسے ایسے ہیرے عطا فرمائے کہ جن کا کوئی جواب نہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔